قبلہ مفتی خلیل احمد یوسی صاحب سیرت کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حدیث پاک میں ارشاد فرمایا قربانی کی اہمیت کو، قربانی کا اہتمام اور قربانی کے جانور کے لیے کتنی کوشش کرنی ہے اور اس کو کتنا اللہ کے لیے مقبول بنانے کے لیے کاوشیں کرنی ہیں، اس پہ کچھ ناظرین کے لیے ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیچ میں نہیں تھے تو نمرود کا ذبح کرنا قبول نہیں ہوا۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہب اور دین میں حیثیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، سبحان اللہ۔ جو ہو تو یہیں سے آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس پہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تائید میں ایک بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 3 بندے آئے، ایک قریب آ گیا، ایک پیچھے بیٹھا رہا اور ایک واپس چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے واز کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا نا وہ سمجھنے والا، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں 3 ایسے بندوں کی بات نہ سناؤں جو اللہ کے پاس آئے؟ ٹھیک ہے۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اللہ کے پاس تھا، تو فرمایا ایک قریب آیا، اس نے اللہ سے جگہ چاہی، اللہ نے جگہ عنایت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دوسرا شرمایا، پیچھے بیٹھا تو اللہ نے بھی حیا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نے منہ موڑا تو رب نے بھی منہ موڑ لیا۔ یعنی یہ تینوں باتیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی، بالکل آپ کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کے حوالے سے کر کے بیان کہ کیا۔ جو میرے پاس آیا وہ رب کے پاس آیا۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ۔ سبحان اللہ۔ قربانی میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جوامع الکلم کی صفت کی وجہ سے قیامت تک ہونے والے سارے سوالات کے جوابات دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ ہی کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا ہے تو کسی اور صورت میں خرچ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اگر کوئی جہاد میں بھی نکلا نا تو یہ بھی اللہ کو منظور نہیں ہے، صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ جہاد والا پھر واپس نہ آئے، شہید ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ قربانی اللہ تعالیٰ کو اس والی قربانی سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ بتاتی ہے کہ سب سے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہے ٹھیک ہے۔ پھر وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ۔ اللہ اکبر۔ 2 بڑے سخت جملے تھے۔ اچھا اب یہاں بھی وہ چیز حل ہو گئی کہ یہاں حج کا ذکر نہیں ہو رہا۔ حج کا ذکر نہیں، میں اسی سمت میں آ رہا تھا کہ حج کی بھی بات بتا دو۔ ٹھیک ہے۔ جس کے پاس پیسہ تھا اس نے حج نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی بات ہے جس کے پاس پیسہ تھا بیت اللہ کے حج کے لیے نہیں گیا، ڈر رہا ہے اتنے لوگ ہیں میں کہیں اندر کچھ لے ہی نہ جاؤں، ٹھیک ہے۔ یا کوئی اور مسئلہ، کوئی سبب تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودی ہو جائے یا عیسائی ہو جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ اکبر۔ اور یہاں فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھتے تھے یہ کیا کام کرتے۔ ایک دن عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے آپ تشریف لائے تو ایک بندے نے ذبح کر دیا ہوا تھا۔ اچھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے پہلے کر دیا، فرمایا جس نے ہم سے پہلے قربانی کی اس کی کوئی قربانی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اسی احادیث کو لے کر پھر قربانی کا وقت دیکھا گیا ہے کہ کون ہے بندہ قربانی کرنے والا، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اس ضمن میں بھی میں ایک بات کرنا چاہوں گا، قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے 10ویں ذی الحجہ کو طلوع صبح صادق سے۔ اچھا۔ سارا دن، ٹھیک ہے۔ پھر ساری رات، پھر اگلا دن، پھر اگلی رات، پھر تیسرا دن، ٹھیک ہے۔ 3 دن اور 2 راتیں۔ حدیث شریف میں ممانت ہے۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ آپ نے فرمایا طلوع صبح صادق سے، جی، تو ہم تو نماز عید پڑھنے کے بعد کرتے ہیں، آئیے ہمارے مسنون طریقہ، یعنی عامت الناس کے لیے ہمیں پھر کیا کہنا چاہیے کہ وہ کب کریں؟ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد ایسے قربانی کریں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز پڑھائی، پھر قربانی کی۔ وقت شروع اس کا طلوع صبح صادق سے ہو جاتا ہو چکا، لیکن ہم نے کرنی اس طرح ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم سے پہلے قربانی نہ کریں، تو آپ اب اس سے مراد نماز سے پہلے نہیں، نماز عید کے بعد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں قربانی مت کرو۔ اچھا۔ پھر فقہائے کرام محدثین نے غور و فکر کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اچھا۔ کہا کیونکہ قربانی میں جانور کی 4 رگیں کاٹتے ہیں، تو جب اندھیرے میں قربانی کریں گے
تو ہو سکتا ہے کوئی رگ رہ جائے، مناسب طریقے سے شرعی طریقے سے قربانی نہ ہو سکے. اب جب اندھیرا رہا نہیں، علت ختم ہو گئی تو حکم بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. جہاں اب ہم حرم شریف میں دیکھ لیں، وہاں سلاٹر ہاؤس میں دن رات قربانی ہو رہی، یعنی اب 10 ذی الحج کے بعد جو دن آپ بتا رہے ہیں اس میں رات کو بھی کی جاتی کیونکہ علت ختم ہو گئی. علت ختم ہو گئی. اب صبح بھی کی جا سکتی ہے، رات کو بھی کی جا سکتی ہے. یعنی ہمیں 10 ذی الحج سے کب تک کرنی قربانی؟ 12 ذی الحج غروب آفتاب تک یہ اس کا ٹائم ہے. اس میں ایک اور بھی چیز سمجھنے والی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی پسندیدہ عمل 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا. ٹھیک ہے. آپ سے کبھی نہیں یہ معاملہ ہوا کہ آپ نے 11 کو کی ہو، 12 کو کی ہو. امت کی سہولت کے لیے آپ نے قربانی 3 دن کی اجازت دے دی. پھر اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ بسا اوقات سننے میں آتا ہے یا دیکھنے میں آتا ہے کہ 13 ذی الحجہ کو بھی بعض لوگ قربانی کر رہے ہوتے. اس کے لیے ضروری ہے اس حدیث کو سمجھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ایام میں فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد نہیں کھانا. اگر قربانی کے دن 4 تھے تو 4 ہونے چاہیے تھے، تو اس لیے منع کر دیا کہ 3 دن سے نہیں زائد کھانا. اور اس پہ عبداللہ ابن عباس کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یوم اضحیٰ اور یومان، اس کے بعد 2 دن قربانی کرتے. پھر ہمارے ناظرین کے لیے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں کھانا، آپ نے تو ہم پہ پابندی لگا دی. نہیں، میں ہمارا کیا بنے گا؟ میں اس کی وضاحت مزید بھی کرنے لگا ہوں نا یہ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے پابندی لگائی تھی تاکہ جو 3 دن کا سٹور کرنا ہے کر لیں، باقی سارا تقسیم کر دیں کہ جو سال بعد بھی گوشت نہیں کھا سکتے ان کو میسر آ جائے. مقصد یہ ہے کہ 3 دن کے علاوہ کا گوشت آپ تقسیم کریں. ہاں، تقسیم کریں. 3 مہینے اور 3 سال کے لیے اکٹھا نہ کر لیں. یہ نہ پوچھیں کہ محرم میں قربانی کا گوشت کھایا جاتا ہے کہ نہیں، اتنے دن رکھنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر جب حنین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو 100 اونٹ تقسیم فرمائے اور مال وافر ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن ثلاثۃ، میں 3 کاموں سے منع کرتا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں کہ تم قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ بھی کھا سکتے ہو، قبروں کی زیارتیں بھی کر سکتے ہو. یہ دونوں حدیث ملا کے پڑھنی چاہیے. اور جو چیزیں کبھی تم نے شراب کے لیے استعمال کی تھی موجود ہیں، ان کو دھو کے تو اپنے نارمل روٹین میں بھی تم استعمال کر سکتے ہو. تو جو پابندی لگائی اس کو ختم کر دیا. لیکن قرب کا تقاضا یہ ہے کہ گوشت اتنا لمبا نہ سنبھالیں بلکہ اس کو تقسیم کر دیں. قربانی کی روح یہ ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. قانع والمعتر، اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بیان فرمایا. پھر میں ناظرین کے لیے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہماری جو خواتین ہیں، احادیث سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اگر محارم موجود ہوں قربانی کرنے والے تو بیٹیوں، بہنوں اور امیوں کی قربانیاں وہ خود ذبح کریں. اچھا، یہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو بلا کے ان کو کہتے تھے کہ جانور ہم لٹا دیتے ہیں، اپنے جانور کے گلے پہ تم خود چھری چلاؤ. لیکن اس میں پردے داری ویسے تو چلا دیتی ہیں ویسے تو وہ چلا دیتی ہیں، لیکن یہ جو فزیکلی چھری ہے نا، اس کو بھی چلانے کی شریعت نے ان کو اجازت دی ہے. لیکن اس میں خیال رکھا جائے گا پردے داری کا، قصائی موجود ہو، غیر بندے موجود ہو، پھر ان کو آنے کی اجازت نہیں. اس کا ایک سلسلہ کار پھر فقہائے نے کرام نے ایسے فرمایا کہ چھری ان کو دے دیں، وہ اپنے ہاتھ سے ان کو پکڑا دیں تو ان کی طرف سے یہ قربانی کی. سب دیکھیں اسلام کتنا جامع دین ہے. جب خواتین کو اپنی قربانی خود ذبح کرنے کی اجازت دی یا تلقین کی یا حکم فرمایا، فقہی حیثیت تو آپ ارشاد فرمائیں گے، اس میں کتنی باتیں سمجھ آتی ہیں. اب ظاہر اس خاتون کو پتہ ہے تو ذبح کرے گی نا، ظاہر پہلے آگے پیچھے بھی ذبح کرتی ہوگی. دوسری بات یہ ہے اس سے خواتین کو خطرات سے نمٹنے، مشکل حالات درپیش ہیں، وہاں پہ مردوں کی طرح بیہیو کرنے کا ایک رویہ سکھایا جا رہا ہے. ہماری اسلام کی خواتین بڑی دلیر تھیں. سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان سیدہ صفیہ، آپ خندق کے دنوں میں ڈیوٹی آپ کی خواتین کے ساتھ تھی، اور حضرت حسان بن ثابت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ان کے ساتھ رہنا. اللہ. اب وہ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، تو ایک یہودی آ گیا، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹ دیا اور اس کا سر پھینک دیا ادھر. اب جب حضرت حسان بن ثابت آئے تو صفیہ پھپھیوں نے کہا کہ آپ اس کے جسم سے اسلحہ اتار کے مجھے پکڑا دیں. تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا سارا یہودی خود ہی مار دیا اور اسلحہ نہیں اتارا. فرمایا وہ آ گیا، میں نے مار دیا، وہ مجبوری تھی، اب مرا ہوا ہے، اب مجبوری نہیں، اب مجھے غیر بندے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. جہاد میں بھی بڑی تھی اور غیرت میں بھی بڑی تھی. سبحان اللہ. یہ اسلام ہے. اس کا پتہ ہی چلا ہے مفتی صاحب کہ اگر ہم کما حق کا اسلام پہ عمل کریں تو عورتوں میں بھی مردانگی پیدا ہو جائے گی، اور دین سے دور ہوں گے تو مرد ہو کے بھی مرد نہیں ہوں گے.